بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں ایک بشر کیچڑ سے بنانے والا ہوں۔ اس مقام پر بشر سے مراد ایسا انسان ہے جو ظاہر چمڑے والا ہوگا، اس پر بیڑوں کی طرح اون نہیں ہوگی، بکریوں کی طرح بال نہیں ہوں گے، اونٹوں کی ملسی یعنی اون کی طرح اون نہیں ہوگی، پرندوں کے پروں کی طرح پر نہیں ہوں گے، اور پھلوں کی طرح اس پر چھلکا نہیں ہوگا، یعنی انسان کو خوش بجنے والے ٹھیکری کی طرح کیچڑ سے پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لانے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی اور انکساری اور گریہ زاری سے عرض کیا، میری مٹی سے بنانے والا شخصوں نے اگر خون ریزی کی اور جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل بھی آ کر واپس چلے گئے اور میکائیل بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد عزرائیل آئے اور ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے میں نے تو مٹی ضرور ہی لے جانی ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے زراعت شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ مٹی سخت زمین سے لی گئی۔ ایسے ہی کچھ طیب سے اور کچھ غیر طیب مٹی کو بھی شامل کیا گیا۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل اور کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی بد ہے۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میری متی ہوں گے، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوگے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والے مخلوق جہنم کی آگ میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ تو دوستو، حضرت عزرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائے۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتا ہے اور خوشی بہت کم آتی ہے۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھنکنے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ فرشتوں نے کبھی
ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے رہے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے رہے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا، اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے، اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر نہ سکے۔ اسی خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوکڑی یعنی دل ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو محمد، یہ اور ابو البشر آپ کی کنیت ہے، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا، لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والی حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا، فرشتوں نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا۔ پھر فرمایا، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب نے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے؟ تو پھر حکم دیا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیمی سجدہ کیا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا۔ عبادت کی عرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا۔ علامہ الوسی فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں جلدی کی، کسی قسم کی تاخیر نہیں کی، تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، پھر میکائیل علیہ السلام نے، پھر اسرافیل
پھر اسرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے، اس لیے حضرت جبرائیل کو سب سے بڑا درجہ دیا گیا، یعنی انبیاء کرام کی خدمت، ان کے پاس وحی لانے کا عظیم کام ان